اب اس کے تعلق سے یہاں پر ایک دو باتیں ذرا ذہن نشین فرما لیں، بڑی اہم ہے ہمارے لیے، کہ ستر جو ہوتا ہے اس کی حفاظت کتنی اہم ہے۔ ستر کو کھولنا نامحرم کے سامنے بھی کتنا نامناسب ہے، اور ستر کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ ستر ہوتا کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ آپ کی یہ جو ناف ہوتی ہے نا، ناف جسے ہمارے یہاں پہ سونڈی بولا جاتا ہے، تو یہ جو ناف ہوتی ہے یہاں سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنے کے ختم تک، یہ پورا حصہ ستر کہلاتا ہے۔ یہ مرد کا بتا رہا ہوں، عورتوں کا نہیں۔ تو مرد کا ستر ناف سے شروع ہوتا ہے اور گھٹنے کے نیچے جا کر کے ختم ہوتا ہے، گھٹنا بھی ستر میں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ایسا لباس استعمال کرے یا ایسے کپڑے پہنے جس میں ناف کے نیچے کا حصہ نظر آ رہا ہو، تو یہ ستر کا کھولنا کہلائے گا۔ یا ایسا لباس استعمال کرے کہ جس میں گھٹنے کھل رہے ہوں، تو یہ ستر کا کھولنا کہلائے گا، جو کہ حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ عمل آج کل ہمارے یہاں لوگ اس میں اتنی کثرت کے ساتھ غلطی میں مبتلا ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ پائجامہ یا پینٹ باندھیں گے، اور پائجامہ ہوگا ناف کے کم سے کم 4-5 انگل نیچے، سونڈی ہوگی اوپر۔ اب مان لیجئے اس جگہ پر سونڈی ہے اور پائجامے کا کمر بند یہاں، یہ جو بیچ کا اتنا حصہ کھل رہا ہے اس کا کھولنا حرام ہے، جائز نہیں ہے اس کا کھولنا، کیونکہ ناف کے نیچے کا 1 انگل کے برابر بھی حصہ کسی کے سامنے ظاہر کرنا حرام ہے۔ صرف بیوی سے اس حصے کا پردہ نہیں ہے، بیوی کے علاوہ سب کے سامنے اس کا کھولنا حرام ہے، اس کو یاد رکھا کریں۔ اسی طرح گھٹنے کا معاملہ ہے، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی کبھی، ابھی تو موسم ذرا غنیمت چل رہا ہے، ابھی جب گرمیوں کا موسم آئے گا تو اس میں نہاتے، کوئی نل پہ بیٹھا ہوا روڈ پہ نہا رہا ہے، کوئی کہیں ٹیوب ویل میں نہا رہا ہے جا کر کے، اور کیا پہن دیں، وہ چوڑے چوڑے سے نیکر آتے وہ باندھ لیں گے اور وہ پہن کر کے نہاتے پھریں گے۔ یا ایک وہ لباس آتا ہے، پتہ نہیں کیا بولا جاتا ہے اس کو، جو آدھا آدھا سا رہتا ہے، ٹپری، کیپری، ہاں۔ تو یہ جو لباس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، وہ لٹکی تو گھٹنے سے نیچے ہوتی ہے نارمل حالات میں، گھٹنے سے نیچے، لیکن کبھی کبھی جب بندہ بیٹھتا ہے یا پیروں کو ٹائٹ کرتا ہے تو گھٹنے کا حصہ اس میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر آپ کا گھٹنا کھل گیا تو یہ آپ کے لیے حرام عمل کہلائے گا، حتیٰ کہ مردوں کے سامنے بھی گھٹنے کا کھولنا حرام ہے، مردوں کے سامنے بھی حرام ہے۔ کچھ لوگوں کی کیا ہوتا ہے، ابھی کچھ وقت پہلے ایک صاحب آئے، کہنے لگے مفتی صاحب چوٹ لگی ہے ذرا دم کر دیجئے، میں نے کہا لاؤ کر دیتا ہوں دم، تو وہ اپنا پائجامہ اوپر کو چڑھانے لگے۔ اب تھوڑا سا چڑھایا، میں سمجھا ہو سکتا پنڈلی پر لگی ہو، اور چڑھا لیا انہوں نے، اور چڑھا لیا، وہ گھٹنے تک پہنچ گئے، گھٹنا ان کا زمین پہ رگڑا تھا، اس کی وجہ سے وہاں پہ چوٹ آئی تھی، کہنے لگے اس پہ دم کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ گھٹنے کا کھولنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب بتائیں آپ لوگ، ناجائز ہے، چاہے کسی بھی عالم سے دم کرانے کے لیے بھی ہو یا کوئی بھی حکمت اور مصلحت ہو، جو کام حرام ہے وہ ہر صورت میں حرام ہے، اس کا کھولنا کسی عالم کے سامنے بھی جائز نہیں۔ میں نے انہیں منع کیا، میں نے کہا کہ خبردار اس کو نیچے کرو، اس کو نیچے کرو، یہاں پہ دم کرانے کی تمہیں ڈائریکٹلی اجازت نہیں ہے، یہ ستر کے اندر شامل ہے اس کا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ بہت ساری مرتبہ بہت سارے معاملات میں ہمارا یہ دونوں میں سے کہیں سے بھی حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ اگر بندے نے یہ عمل کیا تو حرام کاری کرنے والا کہلائے گا۔ کتنا نازک معاملہ ہے ہمارے لیے یہ۔ کچھ لوگ گھروں کے اندر نیکر پہن لیتے ہیں اور باتھ روم سے نہا کے نکلیں گے، وہی نیکر پہنے باہر آ جاتے،
شرم نام کی چیز نہیں آتی نیکر پہن کر کے باتھ روم سے باہر، اور وہ گھٹنا بھی کھلا ہوا ہے اور ران کا حصہ بھی کھلا ہوا ہے، گھر میں ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، سارے عورتیں ہیں گھر کے اندر، اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہماری حرام کاری میں شمار ہوگا۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ٹاول باندھ لی انہوں نے، ٹاول باندھ کر کے باہر آ جاتے ہیں باتھ روم سے۔ اب ٹاول باندھ کر کے باہر آ رہے ہیں تو گھٹنا اگر کھلا ہے، ہاں اگر اتنی لمبی ہے کہ گھٹنا سب چھپ گیا تو الگ بات ہے، لیکن ناف سے لے کر کے گھٹنے سے نیچے تک کی اگر ہے تب تو گنجائش ہے، لیکن اگر ناف کے نیچے کا حصہ یا گھٹنا اتنا سا بھی کھل رہا ہوگا تو ایسی صورت میں یہ عمل حلال کہلائے گا یا حرام؟ سب بولیے حرام۔ سمجھ گئے نا سب لوگ اچھی طرح؟ یہ وہ غلطی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس واقعے سے سطر کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا نازک معاملہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس معاملے میں احتیاط رکھنی چاہیے، غفلت نہ کیا کرے۔ یہ مسلمان ہوتے ہیں بہت سارے، کبڈی کھیلتے پھرتے، کبڈی دیکھتے پھرتے ہیں، بہت سارے ایسے خرافاتی بھی ہوتے ہیں۔ یہ کبڈی کھیلنے والے، کبڈی دیکھنے والے سب حرام کاری کے اندر شریک ہیں، سب حرام کاری میں شریک ہیں۔ ایک علاقہ ہے یہاں پہ جس جگہ پہ یہ کبڈیاں کرائی جاتی ہیں، اتفاق سے اسی جگہ پر میرا ایک مرتبہ بیان رکھوایا گیا، تو صاحب نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب یہاں پہ کبڈی بہت ہوتی ہے، وہ ایک پیڑ ہے اس کے نیچے کچھ جگہ سی ہے، وہیں انہوں نے جلسہ رکھوا دیا۔ میں نے وہیں پر بیٹھ کر کے اس مسئلے کی وضاحت کی، اور آپ حضرات کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ چیز حرام میں آئے گی۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ 90% دیکھنا، میں تو 90% بہت احتیاط میں کہہ رہا ہوں کہ جو کبڈی کھیلنے والے ہیں، آپ مجھے بتائیں ان کا سطر کھلا رہتا ہے یا نہیں کھلا رہتا؟ سب بولیں ہاں یا نہ؟ کھلا رہتا ہے۔ تو کیسے جائز ہو جائے گا؟ کیسے جائز ہو جائے گا؟ ان کا کھیلنا بے حیائی، حرام کام کرنا ہے یہ، اور ان کے دیکھنے والے بھی سارے حرام میں شریک ہیں۔ یہ جتنے افراد ان لوگوں کو دیکھیں گے وہ بھی حرام کاری کرنے والے کہلائیں گے۔ شریعت نے کبڈی کو حرام نہیں کیا، میں کبڈی کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن کبڈی کو اس حال میں کھیلنا کہ ہمارا سطر کھلا ہوا ہو، یہ حرام ہے۔ اگر شوق ہے کسی کو اور واقعی وہ کھیلنا چاہتا ہے تو اپنی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کی جو کیفیت ہے اس کو چھپا لے، پھر چاہے کچھ ہی کبڈی کھیلے، وہ پھر کوئی حرج کی بات نہیں، پھر اجازت ہے بالکل۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہو نہیں پاتا۔ اب نہیں ہو پاتا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ اسلامی تہذیب کیا ہوتی ہے، اسلامی شریعت اور اسلامی طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں آج ہمارے معاشرے سے ان چیزوں کے راستے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ان باتوں کو ذہن کے اندر رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتی، اس لیے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا کہ آپ بے شک کوئی سا بھی لباس استعمال کریں، لیکن کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ناف سے لے کر کے کہاں تک؟ گھٹنے تک۔ گھٹنے تک؟ ہاں پورا جملہ کہیے نا، گھٹنے تک نہیں، گھٹنے کے نیچے تک پورا یہ حصہ ہمارا چھپا ہوا ہونا